سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 135۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے ایمان والو، قائم رہو انصاف پر، گواہی دو اللہ کی طرف، اگرچہ نقصان ہو تمہارا یا ماں باپ کا یا قرابت والوں اور رشتہ داروں کا۔ اگر کوئی مالدار ہے یا محتاج ہے تو اللہ ان کا خیر خواہ تم سے زیادہ ہے، تو تم پیروی نہ کرو دل کی خواہش کی انصاف کرنے میں۔ اگر تم زبان ملو گے یا بچاؤ گے تو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ اس آیت میں انصاف کی دعوت دی گئی ہے اور خواہش نفس کا اتباع کرنے سے روکا گیا ہے، غلط گواہی دینے سے روکا گیا ہے، شہادت میں ٹال مٹول کرنے سے روکا گیا ہے۔ وَإِن تَلْوُوا، اگر تم زبان ملو گے یا بچاؤ گے، یعنی اپنے آپ کو بچاؤ گے، یا زبان مل کر ٹیڑھا بیان دو گے تو اس سے روکا گیا ہے۔ دنیا میں انبیاء علیہ السلام آسمانی کتابیں بھیجنے کا اصل مقصد عدل و انصاف کا قیام ہے، اسی سے دنیا کا امن قائم رہ سکتا ہے۔ دنیا کا امن کیسے قائم رہے گا؟ عدل اور انصاف سے۔ انبیاء علیہ السلام کو کیوں بھیجتے تھے اللہ؟ تاکہ دنیا میں انصاف اور عدل باقی رہے، یہاں اسی کو قائم کرنے کی تلقین کی ہے۔ دنیا میں آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، اور پھر ان کے بعد دوسرے انبیاء علیہ السلام کو ایک کے بعد ایک اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، بہت سی کتابیں دی، بہت سے صحیفے نازل کیے۔ مقصد یہی تھا کہ دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو، اور عدل و انصاف کے ذریعے امن و امان قائم ہو۔ ہر فرد انسانی اپنے دائرہ اختیار میں انصاف کو اپنا شعار بنا لے، اور جو سرکش لوگ وعظ و پند اور تعلیم و تبلیغ کے ذریعے عدل و انصاف پر نہ آئیں، اپنی سرکشی پر اڑے رہیں، ان کو قانونی سیاست و تعزیر یعنی سزا کے ذریعے انصاف پر قائم رہنے کے لیے مجبور کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ ہم نے بھیجے ہیں اپنے رسول نشانیاں دے کر، اور اتاری ان کے ساتھ کتاب اور ترازو اتارا تاکہ لوگ سیدھے رہیں انصاف پر، اور ہم نے اتارا لوہا، اس میں بڑا رعب ہے اور اس سے لوگوں کے کام چلتے ہیں۔ تو لوہا کیوں اتارا؟ تاکہ جو لوگ لوہے سے سمجھیں ان کو لوہے سے سمجھایا جائے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھ کر۔ عدل و انصاف پر قائم رہنا صرف حکومت کا فریضہ نہیں، بلکہ ہر انسان کو انصاف کرنا چاہیے، تب انصاف قائم ہوگا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، بس کورٹ انصاف کرے گی اور حاکم لوگ، بادشاہ لوگ انصاف کریں گے، اور ہر ایک اپنی ذات سے بے انصافی کرتا ہے، تو اس سے دنیا میں انصاف نہیں آئے گا۔ یہ بالکل غلط۔ چونکہ ہر فرد سدھرنے کی اور انصاف پر چلنے کی کوشش نہیں کرتا، اس لیے انصاف کی تمام کوششیں فیل اور بیکار ہیں۔ اب سے 100 سال پہلے دیکھ لو، اعداد و شمار کے اعتبار سے، کہ جو قانون سازی بڑھی، قانون کے
پنڈت بڑھے، قانون کے ذمہ دار بڑھے، قانون میں عوام کی مرضی کی نمائش بڑھی، تنفیذ قانون کے لیے مشینری بڑھی، یعنی قانون کو جاری کرنے کے لیے ایک پولیس کے بجائے مختلف اقسام کی پولیس وجود میں آئی، اور اتنے ہی روز بروز جرائم اور گناہ بڑھتے چلے گئے، لوگ انصاف سے دور ہوتے چلے گئے۔ اسی طرح دنیا میں بد امنی پھیل رہی ہے، تو ہر ایک آدمی پر ضروری ہے کہ وہ اپنی حد تک کا انصاف قائم کرے۔ اب دنیا میں انصاف اور دنیا میں امن عالم کون لائے گا؟ صرف آخرت والا عقیدہ اور اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر ہے تو لوگ انصاف کریں گے، آخرت میں مر کر اللہ کو جواب دینا ہے، وہ تمام حاکموں کا حاکم اور قاضیوں کا قاضی اور ججوں کا جج ہے۔ جب یہ یقین ہوگا تو آدمی ڈرے گا، اور ڈرے گا تو انصاف کرے گا۔ جب آخرت میں جواب دہی کا یقین ہی نہیں ہوگا اور ایک اللہ کا ڈر ہی نہیں ہوگا تو کوئی کسی سے کیوں ڈرے گا؟ اپنا پاور استعمال کرے گا اور دنیا میں بد امنی آئے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو خبر ہے تمہارے عملوں کی، اور اللہ تعالیٰ قوی ہے، مضبوط ہے، زبردست ہے۔ آج روشن خیال دنیا سن لے کہ سائنس کی حیرت انگیز ترقیوں سے وہ آسمان پر تو چڑھ سکتے ہیں، ستاروں پر جا سکتے ہیں، سمندر میں جا سکتے ہیں، لیکن امن و امان اور سکون و اطمینان جو ان سارے سامانوں اور سارے کارخانوں کا اصل مقصد ہے، وہ نہ اس کو کسی ستارے سے لا سکتے ہیں، نہ کسی نئی ایجاد سے پا سکتے۔ وہ ملے گا تو پیغمبر عربی روحی فدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور ان کی تعلیمات میں، اللہ کو ایک ماننے میں، اور آخرت کے حساب پر کہ آخرت کا ایک دن ہے، مالک یوم الدین، اللہ روز حساب کا، حساب کے دن کا مالک ہے۔ اصل انصاف وہاں ہوگا، اصل قاضی وہ ہوگا جو یہ یقین رکھے گا، وہ امن دنیا میں لائے گا اور خود امن کے ساتھ رہے گا۔ اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر بہت بڑی دولت ہے۔ قرآن میں ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو ڈرا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے سے اس کو ڈبل جنت ملے گی۔ ایک تو یہ کہ وہاں ڈبل جنت ملے گی، ایک یہ کہ امن آئے گا اللہ کے خوف سے، اور دنیا ہی میں جنت کے مزے ملیں گے، یہ بھی جنت، آخرت بھی جنت۔ یہ مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کونوا قوامین بالقسط، تم لوگ کیا کرو؟ انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ اب یہ کہ انصاف قائم کیوں نہیں ہوتا، رکاوٹ کے اسباب کیا ہے، یہ بھی غور کرنا چاہیے۔ ایک کسی کی محبت یا رشتہ داری یا دوستی جس کا تقاضا ہے کہ شاہد کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ شہادت ان کے موافق دی جائے تاکہ یہ نقصان سے محفوظ رہے یا ان کو نفع پہنچے، اور فیصلہ کرنے والے قاضی یا جج کے دل میں اس تعلق کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ ان کے حق میں دے۔ ایک چیز تو کیا ہو گئی، کسی کی محبت یا رشتہ داری یا تعلق، اس لیے انصاف قائم نہیں ہوتا۔ دوسری چیز کسی کی عداوت و دشمنی جو شاہد کو اس کے خلاف شہادت پر آمادہ کر سکتی ہے، قاضی اور جج کو اس کے خلاف فیصلہ دینے کے باعث ہو سکتی ہے۔ غرض محبت و عداوت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو عدل و انصاف سے روکتی ہے اور دنیا میں امن و امان ختم ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف سے نہ روکے۔ مسلمانوں کا ریکارڈ رہا ہے کہ دشمنوں کے حق میں فیصلے دیے، اپنوں کے حق میں فیصلے نہیں دیے، اتنا انصاف انہوں نے قائم کیا۔ ایک اہم چیز یہ بتلائی کہ حکام اور عوام سب کو اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ اور حساب کے دن سے ڈرنا چاہیے۔ عوام خود بھی قانون کا احترام کریں، اور جو احکام کو نافذ کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی برابر انصاف سے احکام کو نافذ کریں۔ پورے انسانوں پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے عدل و انصاف کی، صرف حکام پر نہیں۔ اس طرح امن و امان آئے گا۔